لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ حج تمتع کے دو مرحلے ہیں۔ پہلے عمرہ تمتع بجا لایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر حج تمتع کی نوبت آتی ہے۔ عمرہ تمتع میں 5 چیزیں واجب تھی جس کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی احرام، طواف، نماز طواف، سعی اور تقصیر۔ اس کے بعد حاجی چاہے شوال کے مہینے میں آئے عمرہ کر کے بیٹھا رہے، یا ذیقعد کے مہینے میں آئے، یا پھر ذی الحجہ کے مہینے میں آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے اسے مکہ میں رہنا چاہیے، تاکہ 8ویں ذی الحجہ کو وہ حج کے لیے روانہ ہو۔ مکے کو چھوڑنا 8 ذی الحجہ کو ضروری ہے کہ 8 ذی الحجہ سے در حقیقت اعمال حج کا آغاز ہوتا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو حج تمتع کے اعمال کا آغاز کریں گے۔ واجبات حج کی تعداد 13 بتائی گئی ہے، جس کا جو ہے ہم مختصر ذکر یہاں کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ حج تمتع کے لیے پھر سے آپ کو احرام باندھنا ہے، اسے حج کا احرام کہا جائے گا۔ حج کے احرام باندھنے کے لیے مکہ کی کوئی بھی جگہ ہو وہ میقات ہے حاجی کے لیے، یعنی احرام حج باندھ سکتا ہے، مکے میں کسی بھی جگہ پر باندھ سکتا ہے۔ اور وقت جو ہے وہ شام تک جو ہے آپ بہتر یہ ہے کہ بوقت ظہر یا نماز ظہر کے بعد آپ جو ہے وہ احرام باندھ لیں، اور شام تک بھی آپ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ بہرحال مکے کی سرزمین سے آپ کو 8 ذی الحجہ کو نکلنا ہے، اور مقام مکہ مکرمہ ہے، جبکہ بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام سے آپ احرام باندھیں حج کا، اور وہاں سے اپنے حج کا آغاز کریں، یعنی مسجد الحرام میں احرام باندھیں۔ لباس احرام آپ ہوٹل سے یا کہیں سے پہن کے مکے میں کسی بھی جگہ آپ جہاں پر بھی ہیں وہیں پر جو ہے لباس پہن کر وہیں تلبیہ کہہ کے آپ مکہ چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ مسجد الحرام میں آئیں، لباس پہن کے آئیں، وہاں پر تلبیہ پڑھیں۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ محرم اس وقت انسان ہوتا ہے جب تلبیہ پڑھتا ہے، یعنی جب وہ یہ ذکر پڑھتا ہے احرام باندھنے کے بعد فوراً یہ تلبیہ پڑھے، یعنی نیت جب وہ کرے گا احرام کی، یعنی نیت کرنے کے فوری بعد وہ تلبیہ پڑھے۔ جیسے نماز میں ہم نیت کرتے ہی پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد تمام چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی۔ اسی طرح جب ہم تلبیہ پڑھتے ہیں نیت کرنے کے بعد، تو نیت کو ہم احرام کہیں گے۔ احرام کی نیت باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ واجب یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ واجب ہے۔ مستحب ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اور بھی مستحبات اس کے علاوہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یا بعض علماء نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس لفظ کا بھی جو ہے اضافہ کیا جائے کہ بحجۃ و عمرۃ تمامھا علیک لبیک، اس لفظ کے اضافے کے لیے بھی کہا گیا، ورنہ اصل جو مشترک ہیں اور جس پہ تاکید ہے وہ یہی ایک
سطر ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب جب یہ نیت باندھ لیا اور مکے کو چھوڑ دیا 8 ذی الحجہ کو، تو مستحب یہ ہے کہ پہلے منا میں رات گزارے، مکہ چھوڑنے کے بعد منا جائے، منا میں شب بسری کرے، اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو منا سے حرکت کرے اور میدان عرفات کی طرف آئے۔ لیکن منا میں قیام جو ہے 8 ذی الحجہ کی رات کا، وہ مستحب ہے۔ آج کے زمانے میں اگر یہ مستحب بجا لانے کی ہم کوشش کریں گے تو ہمارا واجب چھوٹ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے، لہذا ہم لوگ اکثر مکہ چھوڑنے کے بعد رات بھی عرفات ہی میں بجا لاتے ہیں، کیونکہ منا میں بجا لانا مستحب ہے، لہذا عرفات ہی میں جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو 8 ذی الحجہ کی شام میں پہنچ جاتے ہیں، تاکہ 9 ذی الحجہ کی زوال سے غروب تک ہم میدان عرفات میں قیام کریں، جو وقوف فی العرفہ کہلاتا ہے، وقوف فی العرفات کہلاتا ہے۔ یہ دوسرا اہم ترین واجب ہے جو حاجیوں کو بجا لانا ہے، یعنی پہلے احرام باندھنا ہے، دوسرے عرفات میں قیام، عرفات میں ٹہرنا۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے اول وقت سے، یعنی اول وقت سے، زوال کے اول وقت سے غروب شرع تک عرفات میں رہے۔ نیت اس طرح کرے کہ میں نیت کرتا ہوں عرفات میں ٹھہرنے کی ظہر کے اول وقت سے غروب شرع تک، حج تمتع کے لیے فرض حج اسلام میں واجب قربۃ اللہ۔ یہ نیت جیسا کہ بارہا کہا جا چکا ہے کہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہے اس کی نیت ذہن میں ہونا اور دل میں اس کو ذہن میں رکھنا اور یہ نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ تیسری جو ہے وقوف مشعر الحرام ہے۔ وقوف مشعر الحرام کا 9 ذی الحجہ کے گزر جانے کے بعد، قیام فی العرفہ کے بعد مشعر الحرام میں رات گزارے، یعنی غروب کے بعد عرفات سے کوچ کرے اور مشعر الحرام، جس کو مزدلفہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں آ کر رات گزارے۔ اب جزئی احکام میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مشعر الحرام ہی میں پہنچ کر مغرب عشاء کی نماز پڑھے، اگرچہ کہ تاخیر کیوں نہ ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ مشعر الحرام میں نماز بجا لائی جائے۔ نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں رات گزار کر صبح کرنے کی مشعر الحرام میں واجب قربۃ اللہ۔ جب صبح ہو جائے تو وقوف کی نیت کرے کہ میں حج تمتع میں وقوف کرتا ہوں مشعر الحرام میں طلوع صبح سے طلوع آفتاب تک، فرض حج اسلام میں واجب قربۃ اللہ، یعنی رات گزارنا مشعر الحرام میں واجب نہیں ہے۔ واجب شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، یعنی اذان فجر سے طلوع آفتاب تک مشعر الحرام میں قیام کرنا واجب ہے، جس کو مزدلفہ کہتے ہیں مکے سے قریب ہونے کی وجہ سے۔ چوتھا واجب حاجیوں کے لیے ہے جمرہ عقبہ کی رمی۔ طلوع آفتاب کے بعد مشعر الحرام سے منا میں آ کر، منا پہنچے، منا میں آ کر رمی جمرہ کریں، یعنی جمرہ عقبہ میں 7 کنکریاں پھینکیں۔ اب جزیات جو ہیں وہ آپ کو کتابوں میں توضیح المسائل میں ملے گا کہ مشعر الحرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کنکریاں مشعر الحرام ہی سے چن لے اور منا پہنچے، اور منا پہنچنے کے بعد 1 تاریخ کو رمی جمرہ کرے، یعنی 10ویں کی صبح رمی جمرہ کرے۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارے، 7 کنکریاں جو ہیں وہ پھینکی جاتی ہیں۔ نیت کرے کہ میں حج تمتع کے لیے 7 کنکریاں پھینکتا ہوں جمرہ عقبہ میں، فرض حجۃ الاسلام میں واجب قربۃ اللہ۔ یہ اس کے بعد پھر جب ہم منا میں رہیں گے 11ویں اور 12ویں کو، تو پھر بالترتیب، یعنی پہلے بڑے شیطان کو، پھر منجلے اور پھر چھوٹے شیطان کنکریاں ماریں گے، جسے رمی کہا جاتا ہے، رمی۔ 5ویں قربانی کرنا ہے۔ حج تمتع میں قربانی کرنا واجب ہے۔ نیت کرے کہ میں حج تمتع کے لیے قربانی کرتا ہوں، فرض حج اسلام میں واجب قربۃ اللہ۔ 6 سر منوانا مردوں کے لیے اور تقصیر کرنا عورتوں کے لیے، یعنی بال
کاٹنا قینچی سے، تھوڑے سے بھی بال کاٹ لیں تو یہ ان کی تقصیر ہو جائے گی۔ چھٹے جو ہے یہ سر منڈانا، اور نیت کرے کہ میں حج تمتع میں سر منڈاتا ہوں یا تقصیر کرتی ہوں، فرض حج اسلام میں واجب قربت اللہ۔ ساتویں حج تمتع جسے طواف الزیارہ کہتے ہیں، 10ویں یا 11ویں یا 12ویں تاریخ کو مکے میں آئے اور طواف کعبہ کے 7 چکر کرے، یہ طواف الزیارہ کہلاتا ہے۔ طواف کرے جیسا کہ عمرہ تمتع میں بیان کیا گیا تھا طواف کا، ویسے ہی طواف جیسے عمرے میں ہوتا ہے ویسے ہی حج کا طواف ہے جسے طواف الزیارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی 7 چکر کریں اور نماز طواف پڑھیں، یعنی طواف پورا ہونے کے بعد نیت کرے میں حج تمتع میں طواف خانہ کعبہ کے ساتھ 7 چکر کرتا ہوں، فرض حج اسلام میں واجب قربت اللہ۔ 8ویں 2 رکعت نماز طواف پڑھیں، نیت اسی طرح کرے کہ 2 رکعت نماز طواف حج تمتع میں بجا لاتا ہوں، واجب قربت اللہ۔ 9ویں صفا و مروہ کے درمیان سعی بجا لائے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، صفا سے شروع کرے مروہ پہ ختم کرے، پھر مروہ سے شروع کرے صفا پہ ختم کرے۔ یہ سعی بھی اسی طرح ہوگی جیسا کہ عمرے میں بیان کی جا چکی ہے، نیت بھی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ عمرے میں بیان کی جا چکی ہے۔ 10ویں طواف النساء ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد 7 چکر خانہ کعبہ کے اطراف کرے، نیت کرے کہ حج تمتع میں خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف النساء کے کرتا ہوں، فرض حج اسلام میں واجب قربت اللہ۔ البتہ جو ہے اہل سنت کے ہاں بھی یہ ایک طواف ہوتا ہے جسے طواف وداع کہا جاتا ہے، طواف الوداع، لیکن شیعہ حضرات کے پاس واجب ہے کہ طواف النساء بجا لایا جائے، ورنہ اگر طواف النساء نہیں بجا لائیں گے تو شیعہ فقہ کے حساب سے، یعنی امام صادق کی فقہ کے حساب سے آپ پر عورت حرام رہے گی جب تک کہ آپ طواف النساء نہیں بجا لائیں گے۔ نماز طواف النساء کے بعد جیسا کہ مسلسل کہا جا چکا ہے، نماز کے بعد نماز طواف بھی واجب ہوتی ہے۔ 11ویں نماز طواف النساء ہے، نیت کرے اسی طرح سے کہ حج تمتع میں 2 رکعت نماز طواف النساء بجا لاتا ہوں، فرض حج اسلام میں واجب قربت اللہ۔ اور یہ طواف النساء مرد کے لیے بھی ہے، خاتون کے لیے بھی ہے۔ 12ویں منا میں رہنا، 11ویں 12ویں تاریخ کی راتیں منا میں گزارے، ہر رات نیت کرے کہ حج تمتع میں رات منا میں گزارتا ہوں، فرض حج اسلام میں واجب قربت اللہ۔ 13ویں رمی جمرات ثلاثہ، یعنی 11ویں اور 12ویں تاریخ کو 7 کنکریاں، جمر اولا میں 7 کنکریاں، جمر وسطی میں 7 کنکریاں، اور جو سب سے چھوٹا شیطان ہے جمر عقبہ میں 7 چکر، یعنی جمر اولا، جمر وسطی اور جمر عقبہ۔ اور ہر دفعہ کنکریاں پھینکنے سے پہلے نیت کرے، مثلا نیت کرے کہ حج تمتع میں 7 کنکریاں پھینکتا ہوں، فرض حج اسلام میں واجب قربت اللہ۔ باقی دونوں جمروں کے لیے بھی اسی طرح سے نیت کرے۔ یہ تھے عمرہ تمتع اور حج تمتع کے واجبات، جس کا مختصر سا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔